یہ کوئی جمہوریت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ دیوالی پر کسی کو مبارکباد دیں گے، ہولی پر کسی کو مبارکباد دیں گے. ٹھیک ہے تمہارا تہوار تم کرو، ہمارا تہوار ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، معاف کیجئے گا اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا 6 مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، 6 مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں. کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں. نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارکباد دیں گے. نہ تم ہمیں ہماری بقرعید پر مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہارے ہولی پر مبارکباد دیں گے. تم اپنا تہوار کرو، ہم اپنا تہوار کر رہے ہیں. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر، صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں. اب پھر کہو گے مولانا صاحب حرج کیا ہے، ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ہندو مسلم بھائی چارہ، اگر ہم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی تو حرج کیا؟ پھر وہی مسئلہ ہے جو قانون اسلام نے بنا دیا اس کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسی قانون کو ماننا ہے جو بنا دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹریفک نیم جیسے لال بتی ہے ہمیں رکنا ہے، چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمیں رکنا ہے. جب تک ریڈ نہیں گرین نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، جب تک شریعت کی اجازت نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں کر سکتے. مسلمان اپنے عملوں کا احتساب کرتا ہے، مسلمان اپنے عملوں کا احتساب کرتا ہے. عبداللہ ابن ادریس بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے. صفت الصفا میں علامہ ابن قیم نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی. عبداللہ ابن ادریس نے کہا تم کیوں رو رہی ہو میری بیٹی؟ کہا ابو آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے اور میں روؤں نہیں. کیوں نہ روؤں؟ یہ فطری آنسو ہے جو آنا ہی ہر بیٹی کے آنکھوں میں. باپ نے کہا اے میری بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ اللہ کے پاس جا رہا ہے. تم جس گھر میں رہ رہی ہو اب تک میں نے اس گھر کے اندر 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. میں نے اس گھر کے اندر اب تک 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے کہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے وہ ہمیں بخشے گا، وہ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا، وہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا. اہل ایمان اپنے عملوں کا احتساب کرتے ہیں، اپنے عملوں کا حساب و کتاب لیتے ہیں. امام بخاری الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ حضرت زید ابن ثابت کا نقل کرتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے. عشاء کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے. حضرت زید ابن ثابت اپنے مہمان کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. مسجد میں، مسجد قریب تھی ان کے گھر سے، وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم. ان کے مہمان نے کہا ہے اذان ہو گئی ہے اور آپ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد قریب ہے، چلیے تھوڑے سے بڑے بڑے قدم رکھیے اور مسجد میں چلیے. تو حضرت زید ابن ثابت نے کیا کہا؟ فرمایا کہ آئے میرے مہمان تم نہیں جانتے ہو میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے سنا ہے آپ نے ایک مسجد میں خطبے میں کہا تھا کہ مسجد کی طرف جو شخص نماز کی نیت سے جائے گا اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی جو 10 نیکی کے برابر ہوگی اور ایک گناہ اس کا مٹایا جائے گا. جو مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کی نیت سے ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے. میں
چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مسجد تک جاتے ہوئے میرے قدموں کی تعداد بڑھ جائے اور میرے نام اعمال میں زیادہ نیکیاں لکھ لی جائیں، میرے قدم کی سنکھیا بڑھ جائے، میرے پیروں کے قدم کی تعداد بڑھ جائے اور میری زیادہ نیکیاں لکھ لی جائیں اللہ رب العالمین کے یہاں، اور زیادہ گناہ مٹ جائیں۔ اہل ایمان مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی ایک ایک نیکی کو گن گن کے رکھتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن ادریس نے کہا میں نے اس گھر میں 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ کو بھی یاد رکھتا ہے کہ آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ بستر پہ جب سوتا ہے رات میں تو سوچتا ہے کہ دن بھر میں ہم نے اچھے کام کتنے کیے ہیں اور برے کام کتنے کیے ہیں، اور برے کام جتنے کیے ہیں کل کوشش کریں کہ ہم اس سے کم کریں اور اچھے کام میں ہم تھوڑا سا اس کی تعداد کو بڑھائیں۔ یہ مسلمان کا کام ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان تیمی کے جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے۔ پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا 27 سال پہلے ایک گناہ میں نے کر لیا تھا، اس گناہ کی توبہ میں 27 سال سے کر رہا ہوں، آج اس لیے رو رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی یا نہیں کی۔ اندازہ لگائیے، ایک گناہ 27 سال پہلے کیا تھا اور کیا کہہ رہے ہیں 27 سال سے اس گناہ کی توبہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا میری توبہ۔ اور ہم تو 27 سال پہلے ایک گناہ، ہم تو ایک دن میں ہزاروں گناہ کر جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک گناہ 27 سال پہلے کیا تھا اور 27 سال کے بعد آج تک میں توبہ کر رہا ہوں، اب میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے تو رو اس لیے رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کیا نہیں کی۔ تو پوچھا گیا تم کون سا گناہ کیے تھے؟ تو گناہ آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، کوئی گناہ ہی نہیں۔ 27 سال پہلے پوچھا گناہ کون سا کیا؟ تو حضرت سلیمان تیمی نے کیا کہا تھا کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ بدعتی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اندازہ لگا لیجئے۔ میں نے 27 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا، 27 سال سے آج تک توبہ کر رہا ہوں، اب میری موت کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر لعنت، فلعنت اللہ علی من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی سے سلام کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا، 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں۔ بدعتی سے سلام کر لیا تو 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنی لڑکیوں اور اپنی بہنوں کی شادی بدعتیوں کو دے رہے ہیں ان کے گناہ کا عالم کیا ہوگا، وہ سوچیں۔ اپنے گھر کا داماد بدعتیوں کو بنا رہے ہیں، وہ سوچیں۔ اور روزانہ وہ بدعتی داماد تمہارے گھر پہ آ کر کھاتا ہے پیتا ہے اور تم اپنے داماد اس بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہو، وہ لوگ سوچیں۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، موضوع تو بڑا اچھا ہے لیکن ہے کون داخل؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا یصبح کافرا۔ تم ایک آدمی کو دیکھو گے کہ وہ صبح جب اٹھے گا تو مومن ہوگا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ صبح اٹھو گے اس کو مومن پاؤ گے، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا۔ صبح مومن ہوگا، فجر کی نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تم دیکھو گے کہ مومن ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ منظر دیکھنا ہے تو آج کے زمانے میں دیکھ لو کہ ایک مسلمان صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور پھر
नेता बनने के चक्कर में, चुनाव जीतने के चक्कर में, गैर मुस्लिमों को खुश करने के चक्कर में वो किसी मंदिर में भी चला जाता है और टीका भी लगा लेता है। शाम होने से पहले पहले उसका की एंट्री कहीं और हो जाती है। ये मंजर देखना हो तो आज के जमाने में तुम देख सकते हो। इंसानियत की मिसाल कायम करो। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है, बीमार है, आप अपनी गाड़ी में उसको ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है और उसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मिल रहा है और उसको एक बोतल खून की जरूरत है, आप फौरन उसको अपने ब्लड का एक बोतल खून निकाल कर आप उसको दीजिए। शरीयत इसकी इजाजत देती है। इंसानियत जितनी हो, मानवता जितनी हो दिखानी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके त्योहारों में आप शिरकत करेंगे और आपके त्योहारों में वो उनको आप मुबारकबाद देंगे। इस हद तक शरीयत इजाजत नहीं देती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना है। हमें आधा अधूरा नहीं, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना सब इस्लामी होना चाहिए। जब हम सुबह उठे तो हमारी जबान से इस्लामी जुमला निकल रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब हम किसी से मिले तो हमारी जबान से इस्लामी जुमले निकल रहे हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हम किसी से मुसाफा कर रहे हो और खैरियत पूछ रहे हो तो हमारी जबान से निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें छींक आए तो हमारा रहन सहन ये होना चाहिए कि हमारी जबान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम किसी ऊंची जगह पर लिफ्ट पर चढ़ रहे हो या छत पे चल रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, तो उस वक्त हमारी जबान से जुमले निकल रहे हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हम लिफ्ट से नीचे आ रहे हो या हवाई जहाज लैंड कर रहा हो, नीचे उतर रहा हो, या हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हो या अपने घर की छत से नीचे की मंजिल पर आ रहे हो, तो हमारी जबान से ये इस्लामी जुमला निकलना चाहिए, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब हम लैट्रीन में जा रहे हो तो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब हम खाना खाने बैठ रहे हो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जब हम खाना खाकर फारिग हो जाएं तो हमारी जबान से जुमला निकलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना। मस्जिद में जाएं तो अल्लाह का नाम लिया जाए, मस्जिद से निकले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, माँ बाप से मिले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, घर में जाएं तो सलाम करके जाएं, अपने बच्चों को सलाम करवाने की आदत डालें, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल दें, अपनी बीवी को इस्लामी माहौल दें। उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना सब इस्लामी हो। जब बिस्तर पे सोने जाएं तो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। साथ में ये दुआ भी पढ़ लो, 10 बार सुबहान, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये दुआ जो आदमी पढ़कर सोता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है, वो उसकी हिफाजत करता है रात भर। तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। कोई गुनाह के करीब हम पहुंच गए, उस वक्त अल्लाह का खौफ हमारे दिमाग में होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। मेरे भाइयों, उस गुनाह से हम दूर हो जाएं, तब है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल। वरना वही समझा जाएगा बिजली के खंबे पर आम के पेड़ के चंद पत्ते चिपक गए हैं, हमारी बॉडी पर चंद दीनी काम हो गए हैं, लेकिन हम जड़ से मुसलमान नहीं है, हम अपनी बुनियाद से मुसलमान नहीं है, हम अपने रहन सहन से मुसलमान नहीं है। और यहाँ हमें बुनियादी तौर पर मुसलमान बनना है और इस्लाम के अंदर हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के अंदर हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम के अंदर ऐसे दाखिल हो जाएं। मिसाल दे रहा हूं, जरा सुनिए। पानी का एक गिलास है, जग है हमारे पास, लोटा, पानी का एक जग है और एक पत्थर है हमारे हाथ में।
اس پتھر کو پانی میں ڈال دیا اور رکھ دیا. 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے تو پانی میں وہ پتھر پڑا ہوا نظر آئے گا. آپ چاہیں تو ہاتھ ڈال کر پتھر کو نکال سکتے ہیں اور باہر پھینک سکتے ہیں. پانی میں آپ نے ایک پتھر ڈالا, 2 دن کے بعد آپ نے اس کو نکال دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو بھی قبول نہیں کیا. جب تک ڈلا تھا, جب چاہا اس پتھر کو پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا. ایسا ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو تب گھس جائیں اور جب چاہے کوئی ہمیں اسلام سے باہر نکال کر پھینک دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق. جرجیت صاحب کے پاس پانی کا ایک جگ ہے. آپ کے ہاں زردہ بنتا ہے؟ زردہ, ارے وہ میٹھا چاول ہوتا ہے, ادھر نہیں بنتا ہے, ہم لوگوں کے یہاں بنتا ہے. تو اس میں کھانے والا رنگ ہوتا ہے. آپ کے یہاں کھانے والا رنگ تو بہت سی چیزوں میں ڈالا جاتا ہوگا. جلیبی میں ڈالا جاتا ہے, پلاؤ میں بھی ڈالا جاتا ہے رنگ. آپ جائیے اور 2 روپے کا 5 روپے کا کھانے والا رنگ کسی دکان سے لے آئیے اور وہ کھانے والا رنگ پانی کے اس جگ میں ڈال دیجئے. 2 دن آپ انتظار آپ کو نہیں کرنا ہے, 1 منٹ بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوگا. آپ تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے جیسے ہی وہ لال یا پیلا رنگ پانی میں گیا اور پانی کو پورا کا پورا لال کر دیا یا پیلا کر دیا. جو رنگ پانی میں ڈالا گیا پانی اسی رنگ میں رنگ گیا. اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کریے, ہو جائے گا؟ جو رنگ آپ نے پانی میں ڈالا ہے اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے, نہیں ہوگا. اور پانی کو رنگ سے الگ کیجئے, وہ بھی نہیں ہوگا. نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے نہ پانی رنگ سے الگ ہو سکتا. دونوں ایسے گھل گئے ہیں, ایسے مل گئے ہیں کہ نہ پانی رنگ کو چھوڑتا ہے اور نہ رنگ پانی کو چھوڑتا ہے. یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ گھلنا, یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق. جب ہم اسلام میں آ گئے, مسلمان بن گئے, تو ہماری جان چلی جائے نہ تو اسلام ہم سے نکلے نہ ہم اسلام سے نکلے. یہ ہونا چاہیے پانی اور رنگ کی طرح ہمارا اسلام کے ساتھ رشتہ ہے. یہاں چند ڈنڈے پڑتے ہیں موب لنچنگ کے موقع پر تو آدمی جے شری رام کے نعرے لگانے لگتا ہے. حالانکہ وہ موت کا ڈر ہوتا ہے, وہ تو جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ہم اسلام میں گھل جائیں اور اسلام ہم میں ایسے گھل جائے کہ ہم کو اسلام سے دور کیا جائے یا اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو. ہر حال میں ہم, اور اس کی جیتی جاگتی مثال حضرت سمیہ کا وہ واقعہ جب ان کے دونوں پیر باندھ دیے گئے اور دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے اور سمیہ سے کہا گیا, ایک نیزہ لایا گیا اور کہا سمیہ دیکھ, محمد کے رب کو چھوڑ دے, جن کو تو پہلے مانتی تھی انہی کو اپنا معبود مان لے. تو سمیہ نے کیا کہا, ہاشا وکلا, ہرگز نہیں. ابو جہل نے وہ نیزہ نکالا, ابو جہل نے وہ نیزہ اٹھایا اور پورا کا پورا سمیہ کے جسم میں, سمیہ کی شرمگاہ کے اندر, سمیہ کے پیشاب کے راستے میں پورا کا پورا وہ نیزہ داخل کر دیا, ادھر سے ڈالا اور اس طرف نکال دیا. سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے بندھے تھے, وہ بوڑھی عورت تھی, آسمان پر نظریں ڈالتی ہے. اس موقع پر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا اے اللہ تو میری مدد کر یا مجھے بچا لے. اس نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہا, اس نے دعا بھی مانگی تو یہ دعا مانگی, یا ربی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین. اے ارحم الراحمین,
اے رحم کرنے والے، اے ہمارے رب، اس کا نیزہ میری شرمگاہ کو پار کر گیا ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں، کہیں دین نہ چھوڑ بیٹھوں، اے اللہ مجھے میرے دین پر جمع دینا، مجھے میرے دین پر ثابت رکھنا، اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے کہیں میں دین نہ چھوڑ بیٹھوں، کہیں تکلیفوں سے تنگ آ کر میں دین قربان نہ کر دوں۔ اس موقع پر بھی وہ اپنے دین کی سلامتی مانگ رہی ہے، یہ ہے اسلام میں رنگنا۔ سمیہ کو ستایا گیا لیکن سمیہ اسلام نہیں چھوڑ رہی ہے، اسلام سمیہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری اسلام لانے کے بعد اور اسلام کے ساتھ۔ لاکھ دنیا کوشش کرے، ابھی جا رہے ہیں نا تقریر کے بعد، کل شادی ہوگی ہمارے بچے کی، ہم 3 لاکھ روپے مانگیں گے۔ اس تقریر کا اثر کل پتہ چل جائے گا کتنا اسلام ہمارے اندر آیا ہے۔ اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی والے سے 2 لاکھ روپے ہم مانگیں گے، 3 لاکھ مانگیں گے، موٹر سائیکل مانگیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ اسلام ہماری زندگی کے اندر ہے، یہ اسلام۔ سمیہ کا اسلام دیکھو، اور اس کے بعد 2 اونٹ منگائے گئے، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا گیا، دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا گیا۔ یہ پیر سمیہ کا اس اونٹ سے باندھ دیا گیا اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھ دیا گیا۔ ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، ایک کا پشچم کی طرف۔ سمیہ کے دونوں پیر بندھے ہیں، ہاتھ تو پیچھے سے پہلے ہی بندھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کوڑا اٹھایا، آئے سمیہ ابھی ان اونٹوں کو بھگاؤں گا اور تو چیر دی جائے گی، تیرے پیر ایک ادھر ایک ادھر چیر دیا جائے گا اور بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اب بھی تو محمد کا دین چھوڑ دے، اب بھی تو اسلام چھوڑ دے۔ سمیہ نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے، اے ابو جہل مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ اسلام میں کیسے گھل گئی تھی، یہ دیکھیے منظر، اسلام میں کیسے گھلی ہوئی تھی وہ۔ کہتی ہے، اے سمیہ سمیہ کا حال دیکھیے آپ، کیسے گھلی ہوئی تھی وہ اسلام کے اندر، کیسے، کتنی اسلام کے اندر، اسلام اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ سمیہ کیا کہتی ہے، اے ابو جہل وہ دیکھ۔ ابو جہل نے کہا کیا؟ کہا تجھے نہیں دکھ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ ارے وہ جنت ہے، جنت۔ آئے ابو جہل کیا جنت دیکھ کر بھی کوئی پلٹ سکتا ہے؟ اے ابو جہل جو جنت میں دیکھ رہی ہوں اور جس جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے اس کو تو محسوس نہیں کر رہا ہے، وہ تیری ناک تک نہیں آ رہی ہے۔ آیا ابو جہل کوڑا تیرے ہاتھ میں، جلدی مار۔ ابو جہل کہتا ہے، سمیہ تجھے اپنی موت کا ڈر نہیں ہے؟ سمیہ مسکرا کے کہتی ہے، ابو جہل جلدی مارنا ان اونٹوں کو، جلدی بھگا ان اونٹوں کو، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے قسم ہے کعبے کے رب کی اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے میرے بھائیوں؟ وہ کیسے اسلام کے اندر رچ گئی تھی، بس گئی تھی، کیسے، کیا چیز تھی اس کے اندر جو اسلام اس کے اندر گھر کر گیا تھا۔ اس تکلیف کو دیکھ کر بھی وہ پلٹی نہیں، گھومی نہیں، اور ابو جہل نے غصے میں اونٹوں کو بھگا دیا۔ ابن سعد کے الفاظ ہیں طبقات کے اندر کہ سمیہ کے بیچ سے 2 ٹکڑے ہو گئے، سر بچ گیا، یہاں سے ایک جسم کا حصہ الگ ہو گیا اور ایک حصہ سر کے ساتھ بچ گیا، لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی تھی۔ ابو جہل نے پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ مارنا شروع کر دیا۔
لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, پاگل ہو گئے ہو؟ کہتا ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں. سمیہ کا سب کچھ چھینا, اس کی جان تک چھینی, اس کو موت کے گھاٹ بھی اتارا, لیکن پھر بھی سمیہ جیت گئی, میں ہار گیا. مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے, دیکھو مجھے چڑھا رہی ہے. مرتے وقت بھی وہ بالکل بالکل پس مردہ نہیں ہوئی, مرتے وقت بھی ہنستے ہوئے مری. اس نے تو مجھے للکار دیا ہے, اپنی جان ہنستے ہوئے دے دی ہے. دنیا کیا کہے گی آنے والے دنوں میں نے ظلم بھی کیا تو ایک بوڑھی عورت کے اوپر ظلم کیا. میں نے جس بوڑھی عورت پہ ظلم کیا, ابو جہل اس کی ہنسی اور اس کی مسکراہٹ بھی نہیں چھین سکا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ایمان تھا جو سمیہ کے اندر, یہ اسلام تھا جو سمیہ کے اندر گھل گیا تھا. ایک آج ہمارا اسلام ہے جو جلسوں کے بعد ابھی پتا چل جائے گا, یہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے اسی وقت ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا اسلام کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ادخلوا فی السلم کافہ, جب اسلام کے اندر داخل ہوئے ہی ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمانو والو, تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. موت کے وقت آدمی کی جو تمنا ہوتی ہے, موت کے وقت آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے, وہ قرآن پیش کر رہا ہے. کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے اس موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اللہ نے, ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اس موت کے آنے سے پہلے, أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اس موت کے آنے سے پہلے کہ جب تم میں سے کسی کو آئے, فیقول, اور اس وقت جب فرشتے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ میری روح قبض کرنے آیا, تو چیخ پڑے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی, میں صدقہ اور خیرات کر لیتا. لولا اخرتنی الی اجل قریب, مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے, 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے اے ملک الموت, 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے. میں ICICI بینک تک جاؤں گا, میں اسٹیٹ بینک تک جاؤں گا, میرے پاس 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے, 50 لاکھ اپنی اولاد کو دیتا ہوں, 50 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. مجھے 1 دن کی مہلت دے دے, زمین کے فلاں فلاں کونے میں ہمارا مال گڑا ہے, اس کو نکال کر ہم راہ خدا میں ہم خرچ کر دیتے ہیں. تھوڑی سی مہلت دے دے. فَأَصَّدَّقَ, صدقہ کرنے کا ٹائم دے دے, خیرات کرنے کا ٹائم دے دے, مدرسوں میں زکات دینے کا ٹائم دے دے. 1 دن کی مہلت دے دے, 2 دن کی مہلت دے دے, تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں. مرتے وقت آخری وقت میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں. آواز آئے گی, نہیں, ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے, جب کسی کا فکس ٹائم آ جاتا ہے, تو اب اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے, ہرگز نہیں. اللہ لالچی نہیں ہے, اب 50 لاکھ کے لیے, 1 کروڑ کے لیے تجھے 1 دن کی مہلت دے دے گا. نہیں, اب تیری موت کا وقت آ چکا ہے, اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی, بالکل نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, مہلت مل چکی ہے اور ابھی مل رہی ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا. اس سے پہلے خرچ کر لو, صدقہ دے دو, خیرات کر لو, جو چیز تمہیں کرنا کر لو. ابھی جو تم دے دو گے وہی تمہارا ہے, جو خرچ کر لیا وہی آپ کا ہے. جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے, جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے, جو خرچ کر چکے ہو اللہ کی راہ میں وہ آپ کا ہے.
क्योंकि वो एक जगह जमा हो चुका है। फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादिरू बिल अमाली सबअन हल तंतज़िरून इल्ला फक़रन मुनसिया औ गिनन मुदगिया औ मरज़न मुफसिदा औ हरमन मुफनिदा औ मौतन मुजहिजा। 7 चीजों के आने से पहले नेक अमाल में जल्दी करो, 7 चीजों के जाहिर होने से पहले नेक अमाल में जल्दी करो। अगर तुम गरीब हो तो अमीर बनने से पहले नेक अमाल करो। हल तंतज़िरून इल्ला फक़रन मुनसिया, क्या तुम आए अगर तुम अमीर हो, अगर तुम दौलतमंद हो तो ऐसी फकीरी का इंतजार मत करो जो तुम्हें इल्ला फक़रन मुनसिया, हल तंतज़िरून इल्ला फक़रन मुनसिया, क्या तुम ऐसी फकीरी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। पैसा है, दौलत है, अभी आप सर्दियों में गर्म कपड़े ले सकते हो, गीजर ला सकते हो, गर्म पानी से नहा सकते हो, गर्म कपड़े लाकर फजर में जा सकते हो, अभी पैसा है तुम्हारे पास, क्या तुम गरीबी का इंतजार कर रहे हो? जब सब छिन जाएगा तब जाओगे नेक अमल करने, जब कुछ नहीं रहेगा तब जाओगे। तो गरीब होने से पहले नेक अमल कर लो। औ गिनन मुदगिया, अगर फकीर हो तो टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास, वक्त ही वक्त है, नेक अमाल कर लो। क्या अमीर हो जाओगे तब नेक अमाल करोगे? ऐसे अमीर जो तुम्हें सरकश बना दे। आपके ऊपर पैदा है तो बोलिए, जो कहते हैं ऐसे प्लस में हो नहीं पाया और कहते हैं फजर में होगा ही नहीं, फजर तो बंद है, इसलिए मसला हो गया, सब चल जाएगा। तो क्या करें? खास करके गांव के जो हैं क्या करें मतलब? ऐसे बोलिए जो पैदा है तो लीजिए, कहते हैं हम देते हैं चावल, और यहाँ कुछ लोग हैं उनको बोलते हैं खास करके आप सुनिए। तो इन 7 चीजों के आने से पहले हमें और आपको नेक अमल करना है। अगर फकीर अमीर हो तो गरीबी से पहले, गरीब हो तो अमीरी से पहले। जब गरीब आदमी अमीर बनता है ना तो एकदम सरकश हो जाता है, वो सोचता हमने अपने हुनर से कमाया। तो ऐसी सरकशी का इंतजार, ऐसी अमीरी का इंतजार मत करो। और मरज़न मुफसिदा, तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो तो मरीज से पहले, बीमारी से पहले नेक अमल कर लो। अच्छे खासे हो, नमाज नहीं पढ़ रहे हो, जब एक्सीडेंट हो जाएगा, टांग टूट जाएगी, तब जाओगे नमाज पढ़ने। औ हरमन मुफनिदा, जवान हो इबादत कर लो। क्या ऐसे बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हारी अकल खराब कर दे? जवानी में नमाज नहीं पढ़ी, अब अकल खराब हो गई, अब जा रहे हो नमाज पढ़ने, पता ही नहीं वुजू में 3 बार धो रहे हो कि 5 बार धो रहे हो, सजदे 2 कर रहे हो कि 8 कर रहे हो, अकल खराब हो, अब जाओगे इबादत करने। और मौतन मुजहिजा, या अचानक आ जाने वाली मौत से पहले नेक अमल कर लो। जिंदा हो तो अमल करो, क्या मौत का इंतजार कर रहे हो? अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र, क्या खुरूज दज्जाल का इंतजार कर रहे हो? जब दज्जाल निकलेगा तब तुम नेक अमल करोगे। अब इस्साअह फसाअत वअदा व अमर, क्या कयामत का इंतजार कर रहे हो? कयामत से पहले नेक अमल कर लो। तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, सबसे बेहतर चीज होती है सदका और खैरात। जो इंसान की तकदीर में बहुत सी चीजें लिखी हुई होती हैं, लेकिन सदका आने वाली मुसीबतों को भी टाल देता है, आने वाली मुसीबतों को भी दूर कर देता है। सदका और खैरात, तो मेरे भाइयों ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करके आने वाली मुसीबतों से अपने आप को बचाओ। तकदीर में यह भी लिखा होता है कि इस आदमी के ऊपर ये मुसीबत आने वाली थी, इसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन ये फला दिन ऐसा सदका करेगा, इस सदके की वजह से उसका एक्सीडेंट टल जाएगा। ये मुसीबत आने वाली है, लेकिन सदके की वजह से ये मुसीबत उसकी टल जाएगी। ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो जितना चंदा होना चाहिए उतना हुआ नहीं। मैं आपके दरमियान कुछ लोगों को भेजूंगा, और अभी कुछ लोग चले जाएं चादर लेकर। कम से कम आप लोगों से मेरी गुजारिश है, और इस्लाम के बारे में तक़रीर सुन रहे हो, आपने दूसरों के कहने पर जो दिया है, लेकिन मुझसे मोहब्बत कितनी है आपको, और मेरे कहने पर आप कितना देते हैं, एक बार झोला देखना है। आप चादर लेके भेजिए। आपके दरमियान कुछ लोग बच्चे आएंगे, चादर देकर भेज रहे हैं। आप लोग बैठे रहना, भी तकरीर जारी रहेगी इंशाअल्लाह।
اور میں چند احباب کا نام لیتا ہوں جس کا نام اس سے پہلے بھی لیا جا چکا ہے. میں ہمارے ہر دل عزیز عبدالسبحان صاحب سے گزارش کروں گا، ہمارے اسی ڈائز پر یعنی اسٹیج پر ہی موجود ہیں، آپ مولانا جرجیت صاحب سے ملاقات کریں اور اپنا خصوصی تعاون جو آپ دینا چاہ رہے ہیں، لکھانا چاہ رہے ہیں، آپ پیش کریں. اسی طرح میں فضیلت الشیخ مولانا جرجیت صاحب کے ہر دل عزیز چہیتے ڈاکٹر عالمگیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے تعاون فضیلت الشیخ جرجیت صاحب کے ہاتھ میں دیں. اسی طرح میں جناب شریف الحق بالو گولا سے گزارش کروں گا، آپ اسٹیج پر تھے، ابھی جہاں بھی ہیں آپ سے گزارش آپ اسٹیج میں آئیں. اسی طرح ہمارے پورو مکھیا صداقت علی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج میں آئیں. اسی طرح حاجی خلیل الرحمان صاحب اور جتنے بھی گاؤں کے ماسٹر حضرات ہیں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وقت کی نزاکت کو دیکھیں، وقت بہت ہی کم ہے. آپ سے گزارش بلا تاخیر آپ اپنے قیمتی تعاون فضیلت الشیخ مولانا جرجیت صاحب کے ہاتھ میں دے کر ثواب دارین حاصل کریں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے. موضوع میرا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو آج میں نے جو مثالیں دی ہیں آپ کو کہ ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں قانون کو پر عمل کرنا ہے جو قرآن نے اور حدیث نے بنا دیا، جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا. دوسری چیز ہم نے یہ بتائی کہ چند پتے بجلی کے کھمبے پر اگر گر جائیں تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے چند عبادتیں کر لینے کی وجہ سے ہم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. ہمیں پورے کے پورے مسلمان ہونا ہے اور اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل ہونا ہے. اور تیسری چیز ہم نے یہ بتائی، اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں جیسے پانی کے اندر رنگ گھل جاتا ہے، پھر رنگ کو پانی سے نکالا جائے یا پانی کو رنگ سے نکالا جائے تو دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے اسلام ہم سے نکالا جائے یا ہم سے اسلام کو دور کیا جائے تو ہماری جان چلی جائے، لیکن اسلام ہم سے نہ جائے. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. اسلام اپنی بہت سی خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہے جو دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ہے. آپ دیکھیے، اسلام ہمیں برابری کا سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی جگہ چلے جائیے، آپ یہاں تک کہ مندروں میں بھی چلے جائیے تو وہاں پر پہلے برہمن آئے گا، پھر چھتری آئے گا، پھر ویش آئے گا، پھر شودر آئے گا. ایک ساتھ پوجا کرنے کی برہمن اور شودر ایک ساتھ پوجا نہیں کر سکتا ہے. آپ کسی بھی مندر کا آپ جائزہ لے کر دیکھ لیجئے. ٹرین میں آپ چلے جائیے، آپ کی اپنی سیٹ، لیکن ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو آپ کی سیٹ سے اٹھا دیں گے. چلیے ہٹو ہم بیٹھیں گے، زبردستی گھس جائیں گے. اس اسٹیج پر بھی آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں اور کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں، لیکن مساوات کا درس اسلام نے ایسے دیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور آپ بہت غریب ہیں لیکن آپ اگلی صف میں اگر بیٹھ گئے اور اگلی صف بھر گئی تو آپ کو اس ملک کا بادشاہ اگر مسلمان ہو جائے یا سعودی عرب کا بادشاہ جو مسلمان ہے اگر وہ بھی جائے تو اگلی صف سے کسی غریب کو اگر ہٹانا چاہے تو بادشاہ کا باپ بھی اس کو اگلی صف سے نہیں ہٹا سکتا ہے. اس غریب آدمی کو جو اگلی صف میں بیٹھ گیا ہے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے. اب بادشاہ کو جہاں جگہ ملے گی وہیں اس کو نماز پڑھنا پڑے گی. یہ اسلام نے حق دیا ہے. تم اپنے گھر میں کسی کو بھگا سکتے ہو، اپنے گھر میں کسی کو اٹھا سکتے ہو، اپنی پنچایتوں سے اٹھا سکتے ہو. یہ مسجد ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر میں آئے ہوئے سب برابر ہیں، فقیر بھی اور امیر بھی، غریب بھی اور بادشاہ بھی. لہذا جو پہلے آیا اگلی صف میں بیٹھ گیا اس کو بھی زیادہ ثواب لینے کا حق ہے اور بادشاہ بھی اس کو اگلی صف سے ہٹانے کا پاور نہیں رکھتا ہے. یہ مساوات کا درس اگر ملے گا تو اسلام کے اندر ملے گا. حضرت عمر فاروق جب یروشلم جا رہے تھے اور یروشلم سے بیت المقدس تک جب اونٹ کا سفر کر رہے تھے تو اونٹ کے اوپر کچھ سامان لدا ہوا تھا، اس لیے اونٹ کے اوپر ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا. سامان لدا ہوا تھا، ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا. تو حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا بیت المقدس تک جاتے ہوئے
1 میل تم پیدل چلو گے میں اونٹ پر بیٹھوں گا، پھر 1 میل میں پیدل چلوں گا تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گے۔ تو ایک بار حضرت عمر بیٹھتے تو ان کا غلام اونٹ کی لگام پکڑتا، 1 میل کے بعد پھر حضرت عمر اونٹنی کی لگام پکڑتے اور ان کا غلام بیٹھتا۔ ایسے ہوتے ہوتے جب بیت المقدس آ گیا، سامنے دکھنے لگا، اس وقت حضرت عمر فاروق کی باری آ گئی کہ تم کو اونٹ کی لگام پکڑنا پڑے گی، اور غلام کی باری آ گئی کہ ان کو اونٹ پر بیٹھنا ہے۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین اگر اس وقت آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، کچرا نکل جائے گا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ بیٹھے رہیے، میں اونٹنی کی لگام میں ہی پکڑتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اونٹ سے کود گئے، نیچے آ گئے، غلام سے کہا تم بیٹھو، میں تمہاری وجہ سے، میں بے عزتی کی وجہ سے اس جنازہ نکل رہا، میری عزت کا کچرا، اس وجہ سے میں اسلام کے انصاف کا مڈر نہیں کروں گا، مساوات کا مڈر نہیں کروں گا، سمانتا کا مڈر نہیں کروں گا، بیٹھو۔ اپنے غلام کو بٹھایا، حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں، حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں، وہاں کچھ یہودی کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ آئے مسلمانوں، کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ اور مسلمان بیت المقدس کے پاس جواب دیتے ہیں نہیں نہیں، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے، اور وہ جو اونٹ کے اوپر سوار ہے وہ تو اس کا غلام ہے۔ اس کے بیٹھنے کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق نے اس باری کو قبول نہیں کیا اور اونٹنی کی لگام پکڑنا ہی گوارا کیا، لیکن اس غلام کو نیچے اتار کر اس سے اونٹ کی لگام پکڑوانا گوارا نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر ہے جو اونٹ کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر بہت سے یہودی کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمانتا بھی دکھلانا پڑے گی، یہ برابری بھی دکھلانا پڑے گی، ہاں تقویٰ بھی اپنے اقربا کے ساتھ انصاف بھی کرنا پڑے گا۔ ملک شام حضرت عمر فاروق کا بیٹا گیا ہوا تھا، ایک جہاد میں جانا تھا، لیکن وہاں کھجور کے پانی کو جو سڑ گیا تھا اور نبیذ اس میں کسی طرح نشہ آ گیا تھا، اس نے وہ پی لیا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے پی لیا، پینے کے بعد عمر فاروق کے بیٹے کو نشہ آ گیا۔ وہ سمجھے کہ یہ کھجور کا سڑا ہوا پانی ہے، اس میں نشہ نہیں ہے، پی گئے۔ پینے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو نشے والی چیز تھی، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا عمر فاروق کے بیٹے نے نشہ کیا ہے۔ وہ عمر ابن عاص کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے نبیذ پی لی تھی، مجھے کوڑے مارے جائیں۔ حضرت عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے مار دیے۔ 40 کوڑے جب پڑ گئے تو حضرت عمر فاروق کو مدینے میں جب پتا چلا کہ میرے بیٹے کو 40 کوڑے مارے گئے، اس نے نشہ کر لیا تھا، تو ایک گھوڑا بھیجا، اسپیشل گھوڑا، اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا، گورنر صاحب میرے بیٹے کو اس گھوڑے پر بٹھا کے واپس کر دو اور مدینے میں بھیجو۔ جب عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو مدینہ میں واپس کر کے بھیجا تو بیٹا سوچ رہا تھا کہ میرے باپ خوش ہوں گے۔ باپ نے ان کو گھر میں ان کی ماں سے نہیں ملنے دیا، کہا بیٹے ادھر آؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، میں نے سنا ہے کہ تم نے ملک شام کے اندر نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا۔ بیٹے نے کہا ہاں۔ کہا پھر تمہیں سزا ملنی چاہیے 40 کوڑوں کی۔ کہا میرے ابو وہ تو مجھے عمر ابن عاص نے 40 کوڑے مار دیے، میرے پیٹھ پہ پڑ گئے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، بے انصافی کیسے کر سکتا ہوں؟ 40 کوڑوں کی سزا تو میں نے ملک شام میں اپنے اوپر خالی۔ حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹے، وہ سزا نہیں مانی جائے گی، سزا وہ ہوگی جو میں تمہیں دوں گا۔ پھر 4 جلاد متعین کیے اور چاروں کے ہاتھ میں ایک ایک کوڑا دے دیا، اور ایک جلاد سے کہا 10 کوڑے مار کے تم ہٹ جانا، پھر دوسرا جلاد مارے گا، دوسرے سے کہا 10 کوڑے تم مار کے ہٹ جانا، پھر تیسرا مارے گا، تاکہ جو کوڑوں کی سختی برابر رہے۔
اور کوئی تھک نہ جائے، اس لیے ایک آدمی 40 کوڑے نہیں مارے گا بلکہ 4 جلاد زور زور سے 40 کوڑے ماریں گے۔ جب 40 کوڑے پڑ گئے تو بیٹے نے کہا ابو کیا یہ بے انصافی نہیں ہے کہ 40 کوڑے میں نے ملک شام میں کھائے، پھر یہاں آنے کے بعد بھی مجھے 40 کوڑے مارے گئے، آخر پھر مجھے وہاں ملک شام میں کیوں مارے گئے؟ وہ کوڑوں کا کیا ہوگا جو میں نے وہاں کھایا؟ عمر فاروق کا جواب تھا میرے بیٹے ملک شام کے امیر گورنر کے اوپر میرا اعتبار نہیں ہے، اس نے تمہیں کوڑے مارے ہیں لیکن میرا دل کہتا ہے اس نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہوگی، جتنی زور سے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں مارا ہوگا، اس لیے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے کہ تم عمر فاروق کے بیٹے ہو۔ میں نے سوچا کہ وہاں تمہیں پکا اور سچا انصاف نہیں ملا ہوگا، آج ملا ہے، میں نے 4 جلادوں سے 40 کوڑے پڑوائے ہیں تمہیں۔ یہ تھے مسلم، اسلام کے اندر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں 2 بجے تک ہی پرمیشن مل سکی ہے، اس سے زیادہ نہیں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن چلتے چلتے پھر میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اس کپڑے میں نہیں ڈال سکے ہیں وہ اسٹیج پر بھی آ کر ہمیں دے سکتے ہیں، مجھ سے مسافہ کر سکتے ہیں، میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں آپ کے پاس، جو لوگ دینا چاہیں وہ ہمارے ہاتھ میں بھی لا کر دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل فرما دے، یہ اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل فرما، جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیے ایک صاحب نے 500 روپے دیے اور